حضرت حبیبک الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وأوتی علم الاولین والآخرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم اعوذ باللہ صلوات پڑھیں وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ ابھی حوصلے نڈھال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ ابھی حوصلے نڈھال نہیں، اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں، کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ حضرات، آج 4 محرم الحرام شریف ہے، یہ کے بعد دیگر تاریخیں ڈھلتی جا رہی ہیں، اور ابھی چند دنوں میں 10 محرم الحرام کا دن آ جائے گا جو قیامت کا دن ہے۔ خیر، اس سے پہلے مجلسوں میں جو میں نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے مومنین کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پر اپنے محبوب سے کہلوایا، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، یہ جو ایمان کی دولت میں نے تم کو عطا کی ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز ہم طلب نہیں کرتے ہیں، اس کے بدلے میں صرف طلب یہ کرتے ہیں کہ تم میری آل سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر جنت حرام فرما دی جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا، جس نے میری اہل بیت پر ادنا سا بھی ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر جنت جو ہے حرام فرما دی ہے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ فِي بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَاتَ کافراً، یعنی جس نے اس دنیا سے، جس نے جو ہے، جس کے دل میں بغض اہل بیت تھا، اہل بیت کی دشمنی تھی، اہل بیت سے جو ہے دشمنی تھی، اور وہ مر گیا تو وہ انسان کافر مرا، اس پر جہنم واجب ہو گئی، جنت حرام ہو گئی، اور یہاں تک کہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی۔ ابھی اس حدیث پاک سے غور کرنے کی ضرورت ہے، صرف اس حدیث پاک پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان
اور عقیدہ، اس کے علاوہ یہ جو ہمارے درمیان عشق اہل بیت کا معاملہ ہے، اس کا دار و مدار ایمان اور کفر یعنی جنت اور دوزخ کا سارا دار و مدار اہل بیت کی محبت پر رکھا ہے، فطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر رکھا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی آل سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو ہم جنت نہیں جا سکتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت کا محب ہے وہ جنتی ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے۔ بھئی حدیث تو یہی کہہ رہی ہے، حدیث تو یہی بیان فرما رہی ہے کہ جو اہل بیت کا عاشق ہے وہ ایمان والا ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً کل 4 حدیثیں پڑھی اور ایک حدیث پاک آج بھی پڑھی ہے۔ میں نے ہر حدیث میں یہی پڑھا ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ نزہۃ المجالس کی 2 جلد صفحہ نمبر 200 کچھ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو اس دنیا سے عشق اہل بیت لے کے مر گیا وہ مومن مرا، اور جو اس دنیا سے اہل بیت کا عشق لے کر کے مر گیا وہ شہید مرا۔ اور فرماتے آقا کہ جو انسان اس دنیا سے گیا اور اس کے دل میں اہل بیت کا عشق تھا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ اور حدیث میں آگے اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان اہل بیت کا بغض لے کر یعنی اہل بیت کی دشمنی لے کر اس دنیا سے مر گیا وہ کافر مرا۔ تو اب اس حدیث پاک کے بعد پتہ یہ چلتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اہل بیت کا جملہ راغب واجب کس پر ہوتا ہے کہ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ بھئی کون اتنی بڑی عظمت والا ہے، کون اتنی بڑی رفعت والا ہے، کون اتنی بڑی بلندی والا ہے، کس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جس کا اگر عشق دل میں نہیں ہے تو انسان جہنمی ہے، اور اگر عشق دل میں موجود ہے تو وہ جنتی ہے۔ آخر وہ ذاتیں، وہ مرتبے والی ہستیاں کون ہیں؟ یہ سوال ایک ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اس سوال کا جواب بھی ہم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طلب کرتے ہیں، انہی سے اس سوال کا جواب ہم طلب کرتے ہیں۔ یعنی ہم حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ اب اس سوال کا جواب آقا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، 2 جلد ہے، صفحہ 278 پر حدیث موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 19 پر حدیث موجود ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 568 پر حدیث موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابی وقاص قال لما نزلت حاضل آیت ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، یعنی یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی و فاطمۃ و حسنا و حسینا فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرمایا، یعنی جب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ آیت مباہلہ ہے۔ آیت مباہلہ آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب ایک یہودیوں سے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا، تو اس مباہلے کی تاریخ انشاءاللہ کل میں پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ اہل بیت ہیں کون، اہل بیت کہتے کس کو ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک اہل بیت، جب اہل بیت کی بات آئی تو بے شک علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی اگر ان کے بارے میں بیدم شاہ وارسی فرماتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اگر یہ پنجتن پاک، یہ بلند ہستیاں اس دنیا میں نہ ہوتی تو دنیا کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہ ہوتا، کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سامعین، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے
بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس اہل بیت کی شان ہم اتنے دنوں سے یعنی جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک کے سنتے چلے آئے ہیں، آخر وہ اہل بیت ہیں کون؟ کہتے کس کو ہیں؟ معاذ اللہ بعض تو جو ہے دو پیر کے جانور ان پر طنز کرتے ہیں، ان کے واقعے کو جو ہے ان کی اس حقیقت کو واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک مفتی پچھلے سال جس نے امام حسین کی اس حقیقت کو جو کربلا میں واقعہ پیش آیا، اس کا نام مفتی اشتیاق ہے، دہلی کے کردم پوری میں رہتا ہے، اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ جو کربلا میں ہوا یہ صرف من گھڑت کہانی۔ معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے اس پر ایسا عذاب نازل فرمایا ہے، ایسا عذاب نازل فرمایا ہے، ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ایک میرے ملنے والے اس بندے کے گھر کے قریب رہتے، انہوں نے فرمایا کہ وہ انسان اب بول نہیں پاتا، اس کے منہ سے ہر وقت پھینا نکلتا رہتا ہے اور اس کا منہ کالا ہو گیا ہے۔ آپ کے دلی کی کردم پوری میں وہ بندہ رہتا ہے، بہت جید عالم تھا، سنیوں کا عالم تھا مفتی اشتیاق، اور لیکن کب جو ہے ذہن پلٹ جائے، کب خباثت ذہن میں بیٹھ جائے تو پتہ یہ چلا کہ چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے وقت کا بادشاہ ہو، اگر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، صرف اور صرف جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے آپ لوگوں کو کہ اے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ جو ایمان اور جو ایمان جیسی دولت آپ لوگوں کو ملی ہے اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اگر آپ کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کرو، ان کے طریقے پر عمل کرو، ان کے اسوہ حسینی کو اپنے اندر اتارو، ان کا اغیار کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کا غیروں کے ساتھ طریقہ کیا تھا، ان کے رہنے کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کربلا کے میدان میں جو اپنے ننھے ننھے بچوں کو پیش کر دیا ہے، کس لیے پیش کر دیا ہے؟ اس لیے اپنے بچوں کو پیش کیا کہ یہ نانا کا دین کسی ظالم و جابر کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، یہ نانا کا دین کسی جواری کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، یہ نانا کا دین کسی جابر کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، کسی زناکار کے ہاتھ میں نہ جائے، کسی شرابی کے ہاتھ میں نہ جائے۔ آج تو ہم لڑ لیں گے اور اپنے بچوں کو پیش کر کے اس دین کو بچا لیں گے، اگر آج ہم نے قربانی نہیں دی تو میری نانا کی وہ امت کیسے ان ظالموں کو برداشت کرے گی؟ پتہ یہ چلا کہ میرے امام نے اگر اپنی قربانی دی ہے تو صرف ہمارے لیے دی ہے، اور ہم اپنے امام کی سیرت کو نہیں پہچان رہے ہیں، ہم اپنے امام کے بچوں کی شہادت کو نہیں جان رہے ہیں، ہم اپنے امام کی بچوں کی معصومیت کو نہیں جان رہے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، ایک روایت حضرت عمر ابن سلمہ سے ہے اور ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے تشریف باہر لائے اور آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے جسم مبارک پر ایک کالی چادر پڑی ہوئی تھی۔ آپ دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین تشریف لائے تو حضرت امام حسین کو بھی اسی چادر کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داخل کر لیا۔ پھر فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ فرماتی اور حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و ابیہا تشریف لائیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی چادر کے نیچے کر لیا، اسی چادر میں ڈھانپ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرماتی ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم باہر تشریف لائے تو آپ کو بھی چادر کے اندر داخل کر لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پروردگار، اللہ کی بارگاہ میں عرض فرمایا کہ اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے پاس سے ہر نجاست کو دور کر دے۔ ان کو کسی نجاست نے نہیں چھوا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نجاست تھی۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میرے حساب سے ضرورت یہاں پر اپنے اندر ہم سب کو ابھی یہ ہے کہ ہم امام حسین کی سیرت کو پڑھیں اور اپنانے کی کوشش کریں۔ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، تقریباً میں نے جو بیلوا کے اوپر ریسرچ کی ہے، آج بیلوا میں تقریباً 200 سال سے زائد ہو گئے ہیں عزاداری کرتے ہوئے لوگوں کو، تقریباً بیلوا میں 200 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے پھر بھی ہم اسوہ محمدی اور اسوہ حسینی اپنے اندر اتار نہیں پائے ہیں۔ اپنے بچوں کو
ہم یہ نہیں بتا پائے ہیں کہ علی اصغر کون ہے، علی اکبر کون ہے، حضرت قاسم کون ہے، حضرت انو محمد کون ہے، حضرت وہاب ابن عبداللہ کون ہے، حضرت امام حسین کون ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہمارے جوان بچے آج یہ ایام محرم چل رہے ہیں، اب دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں، مدرسے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ان کی کمی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے، کیونکہ ہم ان کے بڑے ہیں، ہم ان کو سیرت حسین بتائیں۔ مقصد یہ ہے، صرف یہی موضوع لے کے میں چل رہا ہوں پہلی محرم سے، کہ اے لوگوں اہل بیت کی عظمت کو پہچانو، اہل بیت کی سیرت کو پہچانو۔ اہل بیت کی عظمت کو جب تک کہ تم نہیں جان پاؤ گے، جب تک کہ دنیا میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی مقام پر اگر بلندی چاہتے ہو تو اہل بیت کو بلند رکھو اپنے گھروں میں۔ بہرحال آج جو ہے 4 محرم ہے۔ آج کے دن کربلا میں تمام 72 نفوس قدسیہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ کل کے دن خیمے اکھاڑ دیے گئے نہر فرات سے، اور آج کے دن سے پانی بند کر دیا گیا۔ خیموں میں جو کچھ زیادہ راہ تھا، کھانا پانی، وہ بھی 7 محرم تک چلا۔ 7 محرم کے بعد وہ بھی جو ہے ختم ہوا، شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد جناب امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام خیمے کے اندر تشریف لائے، جیسا کہ میں نے کل پڑھا تھا۔ جناب سیدہ زینب نے اپنے بھائی سے اجازت لی، اپنے بھائی سے گزارش کی، اپنے بھائی سے درخواست کی، اور اپنے بچوں کو اپنے نانا کے دین پر پیش کر دیا۔ آپ ان بچوں کی عمریں جانتے ہیں؟ اب بارہا سنتے چلے آئے ہیں، چند افراد کو چھوڑ کر کے لوگ ان بچوں کی عمریں نہیں جانتے ہیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے وہ معصوم اون و محمد، جعفر طیار کے وہ پوتے، حضرت عبداللہ کے وہ بیٹے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن ان کے اندر جذبہ ایمانی یہ تھا کہ اپنے نانا کے دین کو بچانا ہے، جس دین کو بچانے کے لیے میرے ماموں حسین اپنا گھر مدینہ چھوڑ کر کے اس مقتل گاہ میں، اس کربلا میں چلے آئے ہیں۔ اب اس دین کو بچانے کے لیے چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑے، چاہے اپنا خون بہانا پڑے، چاہے اپنی قربانی دینی پڑے، لیکن میں نانا کے دین پر مر مٹوں گا، کسی ظالم و جابر کی بیعت نہیں کروں گا۔ ان بچوں کی عمریں کتنی تھی؟ المختصر ان کی شہادت کے بعد 8 محرم آئی، اور 8 محرم ایک بہت بڑے شہید سے منسوب ہے۔ 8 محرم کی جو تاریخ ہے اتنے بڑے شہید سے منسوب ہے جن کا نام عرب کے تمام طاقتوروں میں سب سے پہلے آتا ہے۔ قمر بنی ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عباس جن کا نام ہے۔ المختصر جناب عباس نے 8 محرم کے دن جب سنا کہ العطش کی صدائیں خیموں سے بلند ہو رہی ہیں، خیموں کے اندر پانی ختم ہو گیا ہے، خیموں میں بیویاں پیاسی ہو رہی ہیں، اب یہ بزرگ ہیں، یہ جوان ہیں، یہ تو پیاس برداشت کر سکتی ہیں، لیکن اسی خیمے میں بچے بھی ہیں، چھوٹی بھتیجی سکینہ بھی ہے۔ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ کوئی پانی لا کے دے یا نہ دے، لیکن میرے چچا عباس تک اگر یہ میری خبر پہنچی تو مجھ کو پانی لا کر ضرور دیں گے۔ جناب عباس تک یہ المختصر پڑھ رہا ہوں، بالکل المختصر، جناب عباس تک یہ خبر پہنچی۔ جناب عباس نے اپنا مسکیزہ سنبھالا اور بھائی حسین سے بہت اسرار کر کے اجازت لی، بہت اسرار کر کے اجازت لی۔ جناب امام حسین نے جناب عباس کو اجازت دی۔ المختصر جناب عباس اپنی مرکب تیز رفتار سواری پر سوار ہوئے، جو تیز سواری پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی، ایک طرف دیکھا کہ ظالمین کا لشکر ہے، ظالمین نے ایک جو ہے لشکر تیار کر رکھا تھا کہ حسین کے خیمے سے، حسین کے خاندان سے، حسین کے گھر والوں میں سے کوئی اس نہر پر نہ آ سکے جسے پانی ایک بوند نہیں دیا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ پانی خراب ہو جائے لیکن حسین کے گھر والوں کو معاذ اللہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ حضرت امام علی مقام کے پیارے بھائی، حضرت امام علی مقام پر جان لٹانے والے، حضرت امام علی مقام کو اپنا آقا کہنے والے جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جناب عباس نے مسکیزہ لیا اور ساتھ میں علم لیا، علم لے کے دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ المختصر ایک زد میں ایسے دریا تک پہنچے، ایسے دریا سے پہنچنے تک کہ ظالمین کے سامنے خطبہ بھی دیا کہ اے ظالموں، میں اس محمد کا نواسا ہوں، میں اس محمد کا پیارا ہوں، اے لوگوں آج تم مجھے پانی دے دو، میرے بچے پیاسے ہیں، میرے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، میرے خیموں
خیموں میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، آج اگر تم مجھے پانی پلاؤ گے تو میں کل نانا سے کہہ کر تمہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ لیکن ان ظالموں کے اوپر کوئی ترس نہیں آیا، ان ظالموں کو کوئی رحم نہیں آیا۔ لیکن جناب عباس دریا تک پہنچے اور اتنی پیاس کی شدت تھی کہ آپ نے پانی اٹھایا، لیکن جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی جناب عباس کو۔ مولا عباس نے اس پانی کو پھر دریا میں ڈال دیا۔ ان کے ساتھ میں جو ان کی سواری تھی، جو ان کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے نے بھی منہ کو پانی لگایا، لیکن اس گھوڑے کو بھی پتا تھا کہ آل محمد پیاسے ہیں اور ہم پانی پیے۔ اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، لیکن جناب عباس نے مسکیزہ بھرا اور جناب عباس مسکیزہ لے کر کے چلے۔ جب جناب عباس مسکیزہ لے کر خیمے کی طرف چلے تو ظالموں نے دیکھا کہ قمر بنی ہاشم جا رہا ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پا رہا ہے۔ ظالموں نے اچانک سے ان پر حملہ کیا، المختصر اچانک سے ان پر حملہ کیا۔ جناب عباس نے جانے کتنے ظالموں کو، کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ المختصر ایک یزیدی، ایک ظالم ایسا بڑھا جس نے جناب عباس کے داہنے بازو پر ایک برچھی ماری، آپ کا ایک بازو شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس نے علم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، علم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، ایک ظالم بڑھا اور ظالم نے جو ہے دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو ہے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑا، ان قریب تسمہ گرنے والا تھا۔ ایک ظالم نے کہا کہ اب عباس پانی پہنچا دے گا۔ اے ظالموں، اے میرے لوگوں، عباس کے مشکیزے پر جو ہے تم تیر اور برچھیوں کی بوچھار کر دو۔ ظالم بڑھے اور تیروں کی بوچھار اس مشکیزے پر کی۔ اب پانی اور گرنے لگا، سب پانی ختم ہو گیا۔ المختصر جناب عباس کی پیٹھ پر ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، ظالم نے پیچھے سے وار کیا، اس سے پہلے ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگا۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے، زمین پر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ کسی کو اللہ رب العزت ایسا غم نہ دے، پروردگار ایسا کسی پر ظلم نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے یعنی جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے۔ آپ کی آنکھ میں ایک برچھی لگی ہوئی ہے، ایک تیر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ہاتھ سلامت نہیں ہے، آپ کے بازو نہیں ہے۔ قریب تھا کہ آپ دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں کے ذریعے اس تیر کو نکالتے ایک ظالم بڑھا آپ کے سر پر گرز مارا، جس گرز کی وجہ سے اللہ اکبر آپ شدید زخمی ہوئے اور آواز دی، بھیا حسین، اب میری سکینہ سے کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے، یہ چچا عباس ان تک پانی نہ پہنچا سکا۔ انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔